صحافی اور اینکر پرسن جاوید چودھری مزید لکھتے ہیں، جنرل فیض حمید نے اس دوران ایک دلچسپ پلان بنایا۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے تیار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل باجوہ کو 3 سال ملنے کے بعد جنرل فیض حمید آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہو سکتے تھے۔ ان کا یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا، جس کے بعد یہ وزیر اعظم اور خاتون اول کے مزید قریب ہو گئے۔ ان کا خیال تھا وزیر اعظم جنرل باجوہ کے بعد انہیں آرمی چیف بنا دیں گے، یہ اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جڑوں سے اکھاڑ دیں گے، ان کی قیادت کے خلاف فیصلے آئیں گے اور یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ جنرل فیض 2024 میں عمران خان کو وزیر اعظم بنوائیں گے، وزیر اعظم انہیں ایکسٹینشن دیں گے اور یہ 2028 میں عمران خان کو فارغ کر کے مارشل لا لگا دیں گے اور یوں یہ صدر پیوٹن بن جائیں گے۔ یہ معاملہ اس سمت میں چل رہا تھا، لیکن پھر عمران خان کی حماقتیں سامنے آنے لگیں۔ اس نے عالمی سطح پر ملک کے لیے مسائل پیدا کر دیے، فوج عوام میں بھی بری طرح بدنام ہو گئی۔ فوج کی سینئر قیادت کو جنرل فیض حمید کے پلان کی بنک بھی پڑ گئی، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے اور فوجی قیادت نے جنرل فیض کو GHQ واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ عمران خان کو قبول نہیں تھا۔ انہوں نے شور شروع کر دیا۔ انہیں بتایا گیا جنرل فیض جب تک 1 سال کور کمانڈ نہ کر لیں یہ آرمی چیف کے لیے کوالیفائی نہیں ہو سکتے۔ عمران خان نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ ISI کو کور ڈکلیئر کر دیں۔ انہیں بتایا گیا یہ ممکن نہیں۔ خان کا جواب تھا ہم نے آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون بدل دیا تھا، آپ بھی اب جنرل فیض اور ہمارے لیے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر دیں۔ اس جواب کے بعد آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان تلخ کلامی ہو گئی، معاملہ نو ریٹرن تک پہنچ گیا۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، جنرل فیض کو پشاور کا کور کمانڈر بنا دیا گیا اور جنرل ندیم انجم ان کی جگہ آ گئے۔ جنرل فیض ہٹ گئے مگر یہ PTI کے سسٹم کا حصہ رہے۔ یہ پشاور میں بیٹھ کر بشرا بی بی اور عمران خان کو مشورے دیتے رہے۔ انہیں روکا گیا، لیکن جب یہ باز نہ آئے تو انہیں پشاور سے بہاولپور شفٹ کر دیا گیا، مگر یہ وہاں سے بھی خان کے لیے سہولت کاری کرتے رہے۔ عمران خان سے قومی اسمبلی سے استعفے دلوائے، پنجاب اور KP کی اسمبلیاں تڑوائیں۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری رکوانے کے لیے لانگ مارچ کا مشورہ بھی جنرل فیض نے دیا تھا۔ PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی ہینڈل کر رہے تھے۔ انہوں نے سعودی شاہی خاندان کو جنرل عاصم کے عقائد کے بارے میں بھی غلط اطلاع دی تھی، تاہم اس کے باوجود جنرل عاصم منیر آرمی چیف تعینات ہو گئے۔ اس کے بعد جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن انہیں PTI کی سہولت کاری سے ریٹائرمنٹ نہ لی۔ انسائڈر تھے، لہذا یہ فوج کے اساس اعصابی نظام سے واقف تھے، یہ جانتے تھے فوج کس چیز سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، چنانچہ انہوں نے اس اساس اعصابی نظام پر عملے شروع کر دیے۔ میں یہاں آپ کو ایک اور حقیقت بھی بتاتا چلوں، عمران خان پر 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ یہ اس میں زخمی ہو گئے تھے۔ وہ عمران خان کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا، لیکن اس دن کارکنوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا۔ ملک کے چند شہروں کے چند مقامات پر تھوڑے بہت احتجاج ہوئے اور بس، جبکہ 6 ماہ بعد 9 مئی 2023 کو کارکنوں نے 200 فوجی تنصیبات اور مقامات پر حملے کیے، ان مقامات کی امتی بھی کی اور انہیں آگ بھی لگائی۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں کہ لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہو اور لیڈر نے اس حملے کی ذمہ داری آرمی چیف، DGI اور DGC پر ڈال دی ہو؟ لیڈر نے یہ تک کہہ دیا ہو مجھے قتل کر دیا جائے گا، مگر کوئی کارکن باہر نہ نکل کر احتجاج کرے، نہ ٹائر جلائے۔ لیکن 9 مئی کو لیڈر کی صرف گرفتاری پر کارکن بفر جائیں اور یہ حساس مقامات کو آگ لگا دیں۔ کیا یہ حیران کن نہیں؟ اگر احتجاج، عملے اور آگ لگانے کا کوئی مناسب دن تھا تو وہ 3 نومبر کا روز تھا۔ اس دن عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جبکہ 9 مئی کو انہیں صرف گرفتار کیا گیا تھا۔ کارکن اس دن بفر گئے۔ کیا کوئی سمجھدار شخص مجھے اس باریک نقطے سے آگاہ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں وجہ سادی بھی تھی اور سیدھی بھی۔ 29 نومبر کو آرمی چیف کی تقرری ابھی باقی تھی
اور جنرل فیض حمید کو اپنا داؤ لگنے کی امید تھی۔ جنرل فیض حمید نے آرمی چیف بننے کے لیے مریم کے سمدئی چودھری منیر کو بھی نواز شریف کے پاس بھجوایا تھا اور چودھری منیر نے ان کی باقاعدہ سفارش کی تھی اور یہ پیغام بھی دیا تھا، میں ماضی کی تمام غلطیوں کا سود سمیت ازالہ کروں گا۔ میاں نواز شریف ایک قریبی دوست سے بھی سفارش کرائے گی، مگر میاں صاحب اپنا فیصلہ کر چکے تھے۔ میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، میاں شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے، لیکن نواز شریف راضی نہیں ہوئے اور یہ ہر صورت جنرل آصف منیر کو چیف بنانا چاہتے تھے۔ جنرل فیض کو خواجہ آصف سے بھی بہت امید تھی۔ اس کی وجہ دو احسانات تھے۔ جنرل فیض نے خواجہ آصف کو 2018 کے الیکشن میں جتوایا تھا۔ NA 73 کی سیٹ عثمان ڈار جیت چکے تھے، لیکن خواجہ آصف نے رزلٹ سے قبل جنرل باجوہ سے رابطہ کیا اور باجوہ صاحب نے ہنس کر جواب دیا، خواجہ صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ جیتے ہوئے ہیں۔ اس مبارکباد کا برہم جنرل فیض نے رکھا تھا۔ دوسرا، جنرل فیض نے خواجہ آصف کو ڈسکوالیفیکیشن سے بھی بچایا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، عمران خان پر قاتلانہ حملے تک جنرل فیض حمید کو چیف بننے کی توقع تھی، لہذا انہوں نے کسی قسم کی غلطی نہیں کی، مگر جب جنرل آصف منیر کی تقرری فائنل ہو گئی تو یہ کھل کر سامنے آ گئے اور اس کے بعد عمران خان نے 26 نومبر 2022 کو ٹانگ پر پلسٹر کے ساتھ لانگ مارچ بھی کیا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جنرل آصف منیر کی تقرری کے بعد جنرل فیض نے 10 دسمبر 2022 کو ریٹائرمنٹ لے لی۔ فوج کی روایت ہے کہ تمام امیدوار اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے ہیں، اسے مبارکباد دیتے ہیں اور ریٹائرمنٹ لے کر چپ چاپ گھر چلے جاتے ہیں۔ نیا چیف بھی پرانی قدورتیں بلا کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ جنرل آصف منیر نے فیض حمید کے ماضی کو کھلے دل سے بلا دیا، لیکن جنرل فیض نہیں بھولے۔ یہ جذبہ انتقام میں اندھے ہو گئے اور انہوں نے وہ کر دیا جس کا نتیجہ 9 مئی کی شکل میں نکلا۔ 9 مئی کو PTI کے عام کارکنوں نے فوج کے ان مقامات پر بھی حملے کیے جن کے بارے میں فوج کے اپنے لوگ بھی نہیں جانتے۔ لاہور کے کور کمانڈر کے گھر کی لوکیشن کتنے لاہوریوں کو پتہ ہوگی؟ CSD، فیصل آباد میں ISI کے دفتر، چک درہ کے FC فورٹ، آرمی ملٹری ہسٹری انسٹیٹیوٹ، AFIC گوجرانوالا کینٹ کیرا والی گیٹ، مردان کے پنجاب ریجمنٹل سینٹر اور GHQ کے گیٹس کے بارے میں عام کارکنوں کو کیسے علم ہوا؟ یہ ساری لوکیشنز ان کی شخصیت سے صرف اندر کے لوگوں کی واقف تھے اور جنرل فیض سے زیادہ اندر کا بندہ کون ہو سکتا تھا؟ لہذا جنرل فیض نے اس فساد میں عمران خان کی سہولت کاری کی۔ انہیں اس سے قبل ایک آدھ بار سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ انہیں ایسے مقامات پر بھی بلایا گیا جہاں یہ اپنے دور اقتدار میں دوسروں کو بلایا کرتے تھے۔ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد سہولت کاری کرنے والے آفیسرز کے انجام کے بارے میں بھی بتایا گیا، لیکن یہ باز نہ آئے اور یوں 9 مئی ہو گیا۔ ہمیں یہاں یہ ماننا ہوگا 9 مئی پاکستان کا 9/11 تھا اور اس نے پاکستان کے اندر اور اس طرح ہر چیز بدل کر رکھ دی جس طرح 9/11 نے پورے امریکہ کو بدل دیا۔